جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ سنن نبی داؤد میں حضرت برا بن عازب سے مروی ہے، لقیت عمی ومعه الراية فقلت له الى اين تريد قال بعثني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه من بعده ان اضرب عنقه واخذ ماله۔ سنن نبی داؤد۔ میں اپنے چچا سے ملا جو عالم تھے، میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے باپ کے مرنے کے بعد نکاح کیا ہے۔ باپ کی بیوی سے مرنے کے بعد نکاح کیا، یہ جائز ہے؟ محرمات میں سے ہے نا۔ تو آپ نے کیا حکم دیا کہ میں جا کر اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال لے لوں؟ یعنی ایک طرح سے کفر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ جوزجانی کہتے ہیں کہ حضرت برا کے چچا کا نام حارث بن عمر ہے جو یہ کرنے جا رہے تھے۔ سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقع علی ذات محرم فاقتلوہ، جو آدمی اپنے ذی محرم کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر دو، جیسے بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ یا ساس کے ساتھ یا کسی بھی ایسے رشتے کے ساتھ جو محرم۔ حجاج بن یوسف کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بہن پہ قبضہ جما رکھا تھا۔ حجاج نے اسے محبوس رکھنے کا حکم دیا، قید کر دیا اور کہا کہ اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مسئلہ دریافت کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مطرف سے دریافت کیا گیا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا من تخطى حرم المؤمنین فخطوا اوسطہ بالسیف، جو آدمی ایمان والوں کی حرمت کاٹے اسے تم بھی کمر سے کاٹ دو۔ اس حدیث میں گو درمیان سے کاٹ دینے کا حکم ہے، لیکن اصل مسئلے کی مستقل دلیل اس میں موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس سے کسی حال میں بھی وطی اور جماع جائز نہ ہو اس سے وطی اور جماع کرنے والی کی سزا اور حد قتل ہے۔ اس پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو ماں بیٹی کے ساتھ جماع کرنے سے قتل واجب کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت انسسٹ جو ہے کتنا عام ہو چکا ہے۔ دیگر ذوات محارم کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ جو آدمی ایسی عورت سے وطی یا جماع کرے جس سے کسی حال میں وطی یا جماع جائز نہیں، اس کی حد قتل ہے، جس طرح کہ لوتی کی حد قتل ہے، کیونکہ اس سے بھی طبیعتیں نفرت کرتی ہیں اور طبیعتوں کے خلاف ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ان ہر دو مسئلوں پر نص سے استدلال کیا جا سکتا ہے، نیز قیاس صحیح بھی ان ہر دو مسئلوں کی صحت پر شہادت دیتا ہے۔ البتہ کچھ اختلاف ہے اور وہ یہ کہ اس ایک خصوصیت رشتہ کی وجہ سے قتل کی سزا دی جائے گی یا حد زنا کی بنا پر۔ اس میں دو قول یعنی دو رائے ہیں۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ایک روایت کے مطابق اس طرف یعنی یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس کی حد زنا کی حد ہوگی۔ امام احمد، امام اسحاق اور محدثین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ ہر حال میں قتل کرنا ہی اس کی حد ہے۔ تو دونوں میں کیا مماثلت آپ کو نظر آئی کہ جس کی حد قتل ہے؟ محرمات سے زنا اور مرد کا مرد سے تعلق، کیونکہ دونوں ہی غیر فطری عمل ہے۔ یہ تمام حضرات اس امر پر بھی متفق ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی ذی محرم سے نکاح کر لیا، اس سے جماع کیا اور اس کی حرمت سے وہ واقف تھا تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی۔ صرف امام ابو حنیفہ کا اس بارے میں مسلک یہ ہے چونکہ شبہ کی گنجائش موجود ہے اس لیے حد ساقط ہو جائے گی۔ جواب میں دوسرا فریق کہتا ہے کہ نکاح کا نام دھر کر اس نے جماع کیا، نکاح تو ہوتا ہی نہیں، اس لیے جرم اور زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ دو حرام چیزوں کا اس نے ارتکاب کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ عقد حرام اور دوسرا جماع حرام کا مرتکب ہوا، یعنی نکاح بھی حرام اور جماع بھی حرام، لہذا دو جرم۔ حرام عقد کے ساتھ جب جماع حرام ضم ہو گیا یعنی اکٹھا ہو گیا تو عقوبت اور سزا کیوں کر ہلکی ہوگی؟ جب جرم دو ہو گئے تو سزا کیسے کم ہو سکتی ہے؟ مردہ عورت کے ساتھ جماع اور وطی کرنے کے متعلق وہ کہا کہ دو قول ہیں اور یہ دونوں امام احمد بن حنبل وغیرہ کا مسلک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ زنا کرنے سے حد واجب ہوگی، یہ امام اوزاعی کا قول ہے۔ زانی پر حد یقیناً جاری ہوگی کیونکہ اس کا یہ فعل ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اولاً اس نے فحش کام کیا اور ثانیاً مردے کی حرمت توڑی۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔